السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل میں نے بخاری کا درس جو دیا تھا تو حدیث نمبر 4009 سے میں نے ترقیم یعنی نمبرنگ کا خیال نہیں کیا تو کچھ حدیث چھوٹ گئی تھی، تو آج اسی کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ احادیث بھی کتاب المغازی کے باب نمبر 12 کے احادیث ہیں۔ بڑا لمبا باب ہے، اس میں امام بخاری نے بہت سی متفرق چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی حد تک غزوہ بدر سے ہے۔ یہ آج کی پہلی روایت ہے۔ قال امیر المومنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری حدثنی محمد بن عباد قال اخبرنا ابن عیینہ قال انفذہ لنا ابن الاصبہانی سمعہ من ابن معقل ان علی رضی اللہ عنہ کبر علی سالم بن حنیف فقال انہ شہد بدرا۔ یہ ابن عیینہ کہتے ہیں انفذہ لنا ابن الاصبہانی۔ یہ انفذہ کا استعمال جو ہوتا ہے، اس کا استعمال اس معنی کر کے ہوتا ہے کہ انفذہ اے رما فاصاب، یعنی اس نے تیر مارا اور تیر نشانہ پر لگ گیا۔ یہاں اس کا معنی یہ ہے کہ انفذہ لنا ابن الاصبہانی، یعنی اس حدیث کو ہم تک پہنچایا ابن الاصبہانی نے پوری سیاق و سباق کے ساتھ، اور انہوں نے یہ حدیث سنی ابن معقل سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی سالم بن حنیف پر۔ یہ تکبیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلی علی جنازتی و کبرہ، ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور تکبیر کہی۔ اور سالم بن حنیف کا ذکر کرتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا انہ شہد بدرن، وہ غزوہ بدر میں حاضر تھے۔ بس اس ٹکڑے کو کتاب المغازی کی اس باب سے مناسبت ہے۔ آگے کی روایت ہے قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ انہ سمع عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یحدث ان عمر بن الخطاب حین تعیمت حفصۃ بنت عمر من خنیس بن حذافۃ السہمی وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شہد بدرا توفی بالمدینہ۔ اس حدیث میں خنیس بن حذافہ سہمی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ کے شوہر تھے، اور یہ بھی بدر میں حاضر تھے۔ بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہے اس باب سے، اس میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب یہ خنیس بن حذافہ سہمی جو غزوہ بدر میں حاضر تھے، اس میں شہید تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی وفات بہت بعد میں مدینہ، یہ کچھ مدت کے بعد مدینہ میں ہوئی، 1-2 سال کے بعد۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی تھی اپنی بیٹی حفصہ کی شادی کے لیے، پیشکش کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا، تو ابو بکر کو پیش کیا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔
وہ بھی خاموش رہے۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کی شادی ہو گئی۔ اس میں اسی کا ذکر ہے، دیکھیے سالم بن عبداللہ نے سنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب جب حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئی، تعیمت، یہ تعیمت مانے سارت ایمن، بیوہ ہو گئی حفصہ بنت عمر خنیس بن حذافہ سہمی سے، یعنی خنیس بن حذافہ سہمی ان کے شوہر تھے، ان سے بیوہ ہوئی تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، قد شہد بدرن، اور یہ غزوہ بدر میں حاضر تھے، ان کی وفات مدینہ میں ہوئی۔ عمر کہتے ہیں کہ فلقیت عثمان بن عفان فعرضت علیہ حفصۃ فقلت ان شئت انکحتک حفصۃ بنت عمر قال سانظر فی امری فلبثت لیالی فقال قد بدا لی ان لا اتزوج یومی ھذا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملا عثمان بن عفان سے اور میں نے ان کے اوپر حفصہ کو پیش کیا۔ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ بنت عمر کی نکاح آپ سے کر دوں، تو عثمان بن عفان نے کہا کہ سانظر فی امری، میں اپنے اس معاملے میں غور کروں گا۔ عمر کہتے ہیں کہ فلبثت لیالی، میں چند دن ٹھہرا رہا، تو عثمان بن عفان نے کہا قد بدا لی، یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ اتزوج یومی ھذا، کہ ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا، یعنی شادی کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو عمر کہتے ہیں کہ فلقیت ابا بکر، میری ملاقات ابو بکر سے ہوئی، تو میں نے کہا کہ ان شئت انکحتک حفصۃ بنت عمر، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی شادی حفصہ بنت عمر سے کر دوں۔ فصمت ابو بکر فلم یرجع الیہ شیئا، ابو بکر بھی خاموش رہے، مجھے کچھ جواب نہ دیا۔ فکنت علیہ اوجد منی علی عثمان، یہ اوجد بمعنی اغضب، وجد علیہ یجد وجدن وجدتن، اگر اس کا استعمال علی کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے غضب علیہ۔ عمر کہتے ہیں کہ میں ابو بکر پر زیادہ ناراض ہوا عثمان پر ناراض ہونے کے مقابلے میں، یعنی عثمان پر ناراض ہونے سے زیادہ میں ابو بکر پہ ناراض ہوا، اس لیے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ گہرے تعلقات تھے، ان پر اعتماد بھی تھا زیادہ۔ تو فلبثت لیالی، تو عمر کہتے ہیں کہ میں کچھ دن ٹھہرا رہا، ثم خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانکحتھا ایاہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو پیغام نکاح بھیجا، اور عمر کہتے ہیں کہ میں نے حفصہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ اس کے بعد عمر کہتے ہیں فلقینی ابو بکر فقال، ابو بکر کی ملاقات مجھ سے ہوئی، انہوں نے کہا کہ لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصۃ فلم ارجع الیک، شاید آپ میرے اوپر ناراض ہو گئے ہیں جب آپ نے حفصہ کو میرے لیے پیش کیا تھا اور میں نے تمہیں کچھ جواب نہیں دیا۔ عمر کہتے ہیں کہ ضرور ناراض ہو گیا تھا میں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لقبلتها۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ اصل میں نے اس لیے آپ کی پیشکش قبول نہیں کی کہ ابو بکر کی ملاقات مجھ سے ہوئی، کہا کہ لعلک وجدت علی حین عرضت علی حفصۃ فلم ارجع الیک، میں نے کہا کہ ہاں۔ قال فإنه لم يمنعني، یہ
مجھے اس بات نے روکا تھا کہ میں آپ کو جواب دوں جو پیشکش آپ نے کی تھی، مگر یہ بات تھی کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حفصہ کا ذکر کیا تھا، یعنی حفصہ کے شوہر کے انتقال کے بعد آپ نے حفصہ کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ کو خود پیغام نکاح دینے والے ہیں، اور واقعی پیغام نکاح دیا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ فلم اکن لیفشیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنے والا نہیں تھا، اگر اللہ کے رسول حفصہ سے شادی نہ کرتے لقبلتها، تو میں حفصہ سے شادی کر لیتا۔ آگے کی روایت ہے، حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ عن عدی عن عبد اللہ بن یزید سمع ابا مسعود البدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ۔ اس میں ابو مسعود بدری کا تذکرہ ہے، یعنی ابو مسعود بدری صحابی تھے، بس اس ٹکڑے کو مناسبت ہو گئی اس باب سے۔ تو عبداللہ بن یزید نے سنا ابو مسعود بدری سے کہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقہ، یعنی کسی شخص کا اپنی بیوی پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اگر آدمی بیوی پہ خرچ کرتا ہے یہ بھی صدقہ نافلہ ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ دیکھیے، ایک شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن ذمہ دار ہونے کے باوجود اللہ کا فضل و کرم دیکھیے، کوئی آدمی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ نافلہ لکھتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ آگے کی روایت ہے، قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری سمعت عروۃ بن الزبیر یحدث عمر بن عبد العزیز فی امارته اخر المغیرۃ بن شعبہ العصر وهو امیر الکوفہ فدخل ابو مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری جد زید بن حسن شہد بدرا فقال علمت نزل جبرائیل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات ثم قال هكذا امرت كذلك كان بشیر بن ابی مسعود یحدث عن ابیہ۔ اس میں بھی ابو مسعود بدری کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے امام بخاری اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ میں نے سنا عروہ بن زبیر سے، وہ بیان کر رہے تھے، یہ حدیث بیان کر رہے تھے، وہ ذکر کر رہے تھے عمر بن عبدالعزیز سے ان کے دور خلافت میں۔ کیا ذکر کیا انہوں نے؟ وہ بیان کر رہے تھے کہ اخر المغیرۃ، مغیرہ بن شعبہ نے ایک بار عصر کو دیر کر کے پڑھی، اور وہ کوفہ کے امیر تھے۔ تو ابو مسعود بدری، ابو مسعود کا نام کیا ہے؟ عقبہ بن عمرو، ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری جد زید بن حسن، یہ زید بن حسن کے نانا ہیں۔ یہ زید بن حسن کون ہے؟ زید بن حسن بن علی بن ابی طالب۔ ان کے نانا کیسے ہوئے؟ یہ اس لیے کہ ان کی ماں ام بشیر ابو مسعود کی لڑکی ہے۔ تو جد زید بن حسن کے نانا شہد بدرن، انہیں کا ذکر ہوا تھا، ابو مسعود بدری، اس میں نام کی وضاحت ہو گئی، عقبہ بن عمرو ان کا نام ہے۔ تو فقال، انہوں نے کہا، مغیرہ بن شعبہ نے، یہ ابو مسعود انصاری پہنچے اور مغیرہ بن شعبہ سے کیا کہا؟ لقد علمت، تم کو معلوم ہے کہ
کہ جبرائیل آئے اللہ کے رسول کے پاس، نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول نے بھی نماز پڑھائی 5 نمازیں، پھر کہا کہ ہاکذا امرتو، مجھے ایسے حکم دیا گیا ہے۔ کذالک کان بشیر ابن ابی مسعود یحدث عن ابی، یہ ابو مسعود انصاری کے لڑکے ہیں بشیر، تو اپنے باپ ابو مسعود انصاری سے ایسی روایت کرتے ہیں۔ یہ مغیرہ بن شعبہ نے عصر دیر میں پڑھی کسی دن کسی وجہ سے، تو اس پر ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری نے ان کو ٹوکا، تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو ٹوکتے تھے، اور آگے کی روایت ہے یہ قال عامر المؤمنین فی الحدیث قال حدثنا ابو عوانہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن علقمۃ عن ابی مسعود البدری، بس اس میں علقمہ روایت کرتے ہیں ابو مسعود بدری سے، وہی ابو مسعود ہے جن کا ذکر پہلے ہوا ہے، ابو مسعود بدری، ان کا نام ہے عقبہ بن عمرو انصاری۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما لیلۃ کفتاہ۔ قال عبد الرحمن فلقیت ابا مسعود وهو یطوف بالبیت فسألته فحدثنیہ۔ یہ جو ہے اس حدیث میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور یہ روایت ابو مسعود انصاری سے کہ آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ ایک آیت ہے 285 نمبر اور دوسری آیت ہے 286 نمبر۔ میں ان دونوں آیتوں کو پڑھ دیتا ہوں، ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ آیتیں یہ ہیں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ آیت نمبر 285 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 286 ہے، تو ان دونوں آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان پر نازل کی گئی اپنے رب کی، ان کی رب کی طرف سے، اور مومنین ایمان لائے، ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور وہ کہتے ہیں ہم رسولوں میں کوئی تفریق و تفریق نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طالب ہیں اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مکلف نہیں کرتا مگر اس کی وسعت کے مطابق، ہر نفس کو وہی فائدہ ملے گا جو اس نے کمایا، اور وہی نقصان پہنچے گا جو اس نے برا عمل کیا۔ اے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے، اے رب ہم پر بوجھ نہ ڈال، بوجھ نہ لاد جیسا کہ تو نے بوجھ لادا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے رب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ہم کو اس چیز کا مکلف نہ بنا جس کی طاقت ہم کو نہ ہو، واعف عنا، ہم کو معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، آقا ہے، تو ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے
کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ من قرأہما، جس نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا کسی رات میں، کفتہ ہو، تو یہ دونوں آیتیں ان کے لیے کافی ہوں گی، یا یہ دونوں آیتیں ان کو بچائیں گی شرور فتن سے۔ یہ عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میری ملاقات ابو مسعود انصاری سے ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، تو میں نے ان سے یہ حدیث پوچھی، سوال کیا، فحدثنی ہے، تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی۔ سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں، ان کی ایک فضیلت اور ہے۔ یہ باب الاسراء میں نہیں، باب سدرۃ المنتہی میں، کتاب الایمان باب سدرۃ المنتہی میں امام مسلم نے ایک حدیث نقل کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر 3 چیزیں دی گئی تھیں۔ ایک تو نماز کو تحفہ دیا گیا تھا، اور دوسری چیز یہ قانون دیا گیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ بات تو نہیں معاف کر سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز سورہ بقرہ کے آخری آیات تو نماز کا تحفہ اور شرک کے بارے میں ایک ضابطہ، اور سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں آپ کو معراج کے موقع پر دی گئی تھیں، تو سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں کی یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ بس، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔